لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. مولا کے جو کلمات قصار ہے یعنی جو نجم البلاغہ مولا کے چھوٹے جملے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. آج جو ہے کلمہ قصار جو نمبر ہے 87، جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ عجبت لمن یقنط ومعه الاستغفار. چھوٹا جملہ ہے لیکن غور کریں گے آپ. مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے، عجبت لمن یقنط، اس شخص کے لیے تعجب ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ رحمت خدا سے مایوس ہے. ومعه الاستغفار، یعنی اس کے پاس استغفار کا راستہ موجود ہے. یعنی دوسرا لفظ یوں کہہ دیا جائے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے اس شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. انسان خواہشات نفسانیہ رکھتا ہے، انسان کے اندر جانور والی صفت بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ جس میں ندامت و پشیمانی کا مادہ بھی پایا جاتا ہے. اور قرآن نے بھی جو ہے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جو ہے یہ الگ سے گناہ ہے. یعنی اگر کوئی انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مایوسی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ خود ایک گنہگاری کا سبب بنتا ہے. انسان معصیت کار ہے، گنہگار ہے. یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے عام طور پہ انسان جب اپنے عروج پہ پہنچانا چاہتا ہے، اپنے کو معراج کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے مایوس نہ ہو، بلکہ مولا فرما رہے ہیں کہ جبکہ اس کے پاس استغفار کا راستہ کھلا ہوا ہے. استغفار کہتے کسے ہیں؟ طلب مغفرت، یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے، مغفرت طلب کرے. اور اسی لیے اگر آپ غور کریں کہ مولا نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے استغفار کہتے کسے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیجئے. مولا نے جو ہے بیان کرنا شروع کر دیا، مختلف جو ہے شرطیں بیان کی. ان شرطوں میں سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. مولا فرما رہے ہیں کہ جن حرام پیسوں سے، حرام غذا سے جو انسان کے جسم میں گوشت بنا ہے، پہلے اس طریقے سے انسان جو ہے اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ وہ تمام گوشت گھل جائے اور اس کے بعد ایک نیا گوشت جو ہے اس میں نمودار ہو جو حلال کھانے سے ہو. یعنی بتانے کا مقصد یہی ہے مولا کا کہ رزق حلال سے بنا ہوا گوشت ہی جو ہے کارآمد ہوتا ہے. رزق حلال ضروری ہے، رزق حرام جو ہے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جملہ کہا تھا کہ تم حقیقتوں سے دور اس لیے ہو،
حق باتیں تمہارے اندر اثر اس لیے نہیں کر رہی ہیں، تم ہماری باتیں جو ہے نہیں مان رہے ہو، اس لیے کیونکہ تمہارے شکم میں حرام غذا پائی جاتی ہے۔ ریزن مولا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا قدم انسان کو اٹھانا چاہیے استغفار سے پہلے کہ رزق حلال، رزق حرام سے دور رہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں شرطوں میں سے کہ جن چیزوں سے انسان استغفار کرتا ہے دوبارہ اس کی طرف رخ نہ کرے، اس گناہ سے جو ہے توبہ کر لے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک شرط اور بیان کی کہ سب سے پہلا قدم یہ اٹھاؤ کہ حقوق الناس کو ادا کر دو، یعنی جو کسی کا حق اگر پامال کیا ہے اس حق کو ادا کرو، تب اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ ورنہ روز قیامت کیا ہوگا؟ پروردگار جو ہے اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ انسان جو ہے ان کے حقوق کو معاف نہ کرے۔ یعنی انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کرے، تو اس لیے جو ہے کسی کا حق پامال نہ کرے۔ اگر کسی کا حق پامال کیا ہے تو اس سے معافی طلب کر لے، اس سے معافی مانگ لے یا اس کے حق کو ادا کر دے، تاکہ جو ہے اللہ اس کے استغفار کو قبول کرے۔ اور سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ جو عام طور پہ ہم نمازوں میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس استغفار کا مطلب غور سے سمجھیں اور صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ جس طرح جناب حر نے جو ہے مولا کی بارگاہ میں جا کے توبہ کی تھی، واقع پشیمان ہوئے تھے، اسی طرح انسان کو جو ہے چاہیے کہ اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرے کہ اب جو ہے اس طرف پلٹنا نہیں ہے جن چیزوں کی طرف جو ہے وہ پہلے متوجہ ہو چکا ہے، یعنی جن گناہوں کو انجام دے چکا ہے ان گناہوں کو انجام نہ دے۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی رحمت سے مایوس رہتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کا راستہ کھلا ہوا ہے، قدرت اللہ نے دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ، توبہ کرو۔ اس طرح کی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے توبہ۔ کبھی جو ہے انسان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بس دکھاوا ہو، کہ ظاہراً جو ہے کہتے ہیں انسان نے جو ہے استغفر اللہ پڑھ لیا، اندر سے کچھ نہیں ہے۔ نہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ ایک مرتبہ انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کہہ دے، اللہ معاف کر دینے والا۔ مختلف واقعات پائے جاتے ہیں جو اکثر کہتے کہ ذکر ہوتے ہیں، لیکن بات آگے تو ایک جملہ جو ہے اشارتاً عرض کر دوں جو اکثر میں ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طرف سے مولا جا رہے تھے، ایک شخص تھا جس کے گھر سے گانے و بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مولا نے دیکھا کہ اس گھر سے ایک کنیز برآمد ہوئی۔ کنیز سے صرف سوال کیا مولا نے کہ یہ بتاؤ اس گھر کے مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو اس کنیز نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ اگر غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ یہ کہہ کر مولا آگے چلے گئے۔ وہ کنیز گھر میں داخل ہوئی، اس مالک نے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہا ایسے سے شخص سے انہوں نے ایک سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا، بس وہ جملہ اس کے دل میں ایسا اثر کیا ہے کہ فوراً وہ جو ہے سب کچھ چھوڑ کر جو ہے مولا کے قدموں پہ گرا ہے، مولا سے معافی مانگی ہے، اور جب تک وہ زندہ رہا ہے، یاد رکھیے جب تک وہ زندہ رہے ہیں اس وقت تک کبھی ہمیشہ ننگے پیر رہے اور چپل یا جوتا نہیں پہنا ہے۔ یعنی ننگے پیر وہاں سے نکلے تھے کہ فوراً جا کے مولا کی بارگاہ میں معافی مانگ لو۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ ننگے پیر کیوں چلتے ہیں تو کہا کہ میں نے جب حقیقی پروردگار کو پہچانا تھا، میں نے عبدیت کا احساس کیا تھا، اس وقت ننگے پیر تھا، تو میں ننگے پیر اس لیے رہتا ہوں تاکہ مجھے اندر احساس رہے بندگی کا کہ میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، وہ مولا ہے، وہ آقا ہے، وہ خالق ہے۔ تو عزیزوں،
اسی لیے جو ہے اس کو حقیقی توبہ کہتے ہیں، حقیقی استغفار کہتے ہیں۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے لیے جو یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد استغفار کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے کے جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظلم میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا